السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بی اماں کا جو ہاف چیپٹر تھا اس کو ریڈ کیا تھا اور سمجھا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم جو آدھا چیپٹر رہ گیا ہے، بی اماں کا جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جس زمانے میں تحریک خلافت زوروں پر تھی۔ بی اماں کے دو بیٹے محمد علی اور شوکت علی پورے ملک میں علی برادران کے نام سے خاصی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اس وقت آپ 80 سال کی بوڑھی ہو چکی تھیں، لیکن آپ کا عزم اس وقت بھی جوان تھا۔ آپ نے کئی اہم موقعوں پر اپنے گرفتار بیٹوں کی نمائندگی کی۔ مثلاً آپ نے 1913 میں کولکتہ میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی اور اپنے بیٹے مولانا محمد علی جوہر کی نمائندگی کی، جو اس وقت جیل میں تھے۔ یوں تو آپ نے برقع اتارے بغیر ہی اجلاس سے خطاب کیا، لیکن آپ پہلی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے پہلی بار کسی مردانہ جلسے سے خطاب کیا۔ اسٹوڈنٹ، اب ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ اس پیراگراف میں کیا کیا اہم باتیں ہیں جو کہ بتائی گئی ہیں کہ جب تحریک خلافت اپنے عروج پر تھی، اس وقت بی اماں کے دونوں بیٹے ہی جو مولانا محمد علی اور شوکت علی پورے ملک میں علی برادران کے نام سے کافی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 80 سال تھی، لیکن آپ کا عزم و حوصلہ جوانوں جیسا تھا، اور یہی عزم و حوصلہ ہے اور اس وقت کے لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ آپ نے کئی جلسوں میں اپنے بیٹوں کی نمائندگی کی۔ آپ نے 1913 میں کولکتہ کے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی۔ آپ نے اس اجلاس میں برقع نہیں اتارا، اور آپ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے پہلی بار کسی مردانہ جلسے سے خطاب کیا۔ آپ ان تمام خواتین کے لیے رول ماڈل تھیں جنہوں نے تحریک خلافت میں اور آگے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسٹوڈنٹ، اب ہم آگے پڑھیں گے۔ اسی طرح جس زمانے میں علی برادران جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، تو بی اماں جو ضعیفی اور علالت کی وجہ سے بستر سے قدم بھی نہیں نکال سکتی تھیں، مردانہ وار اٹھ کھڑی ہوئیں اور دلیرانہ انداز میں پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور تحریک کے لیے چندہ جمع کیا۔ سفر کے دوران جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ مولانا محمد علی اور شوکت علی دونوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارا اور یہ کہ وہ برٹش حکومت سے معافی مانگنے پر تیار ہیں، تو بی اماں نے بیٹوں کے نام فوراً ایک خط لکھا کہ اگر تم نے معافی مانگی تو میں تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ اسی زمانے میں سہارنپور کے گمنام شاعر منشی نور محمد نے 6 بندوں پر مشتمل ایک نظم صدائے خاتون تحریر کی، جس کے یہ بول پورے ہندوستان کا نعرہ بن گئے۔ بول کیا ہیں؟ بولی اماں محمد علی کی، جاں بیٹا خلافت پہ دے دو، کلمہ پڑھ کے پھانسی پر چڑھنا، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اسٹوڈنٹ، اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے کہ جس زمانے میں بی اماں کے بیٹے قید و بند کی صعوبتوں سے مراد تکالیف برداشت کر رہے تھے، ایسے وقت میں بی اماں جو ضعیفی یعنی بڑھاپے اور علالت کا مطلب ہے بیماری کی وجہ سے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھیں، لیکن اتنی ضعیفی اور بیماری کے باوجود بی اماں نے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ وہ اس وقت بھی یعنی کہ اتنی ضعیفی بیماری کے باوجود بھی وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے دلیرانہ یعنی بہادری کے ساتھ پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور اپنی تحریک کے لیے چندہ جمع کیا۔ اور جس تحریر کا ذکر ہم نے اسٹوڈنٹ شروع میں پڑھا تھا، وہ بی اماں نے اسی زمانے میں اپنے بیٹوں کو خط کے ذریعے بھیجی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم نے انگریزوں سے یعنی کہ برٹش حکومت سے معافی مانگی تو میں تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ اور اسی زمانے میں سہارنپور کے جو گمنام شاعر تھے منشی نور محمد نے صدائے خاتون نظم تحریر کی، جس کے بول پورے ہندوستان کا نعرہ بن گئے کہ بی اماں نے محمد علی کو کیا کہا کہ جان بیٹا خلافت پر دے دو۔ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو تلقین کی کہ اگر تمہیں جان دینی پڑے تو اپنی جان جو ہے وہ خلافت پر دے دو، اور اگر خلافت کی وجہ سے اگر تمہیں پھانسی پر بھی چڑھنا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا۔ تو یہاں پر اب ہم آگے پڑھیں گے پیراگراف
کہ ستمبر 1921 میں مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی اور کچھ دوسرے مسلمان رہنماؤں کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور ان پر مقدمہ چلانے کا حکم دیا۔ اس مقدمے کی سماعت کراچی کے خالق دینہ ہال میں ہوئی۔ نومبر 1921 میں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کو 2 سال قید بامشقت کی سزا کا حکم سنا دیا گیا۔ بی اماں کو لفظ آزادی سے کتنا لگاؤ تھا، اس کا اندازہ آپ کے اس خطاب سے کیا جا سکتا ہے جو آپ نے جامعہ ملیہ کے بھرے جلسہ عام سے کیا تھا۔ آپ نے کہا، آج میں اپنا برقع پھینک کر آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہوں کیونکہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد آزادی حاصل کرنا ہے۔ میں آزادی کا وہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں جب لال قلعے سے یونین جیک اتر آئے اور اس کی جگہ مسلمانوں کا پرچم لہراتا نظر آئے جسے برٹش راج نے اتار پھینکا تھا۔ اسٹوڈنٹ، اس پیراگراف میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں کہ ستمبر 1921 میں علی برادران اور کچھ دوسرے مسلمان رہنماؤں کو اس وقت کی حکومت نے گرفتار کر کے مقدمہ چلانے کا حکم دیا تھا۔ اس مقدمے کی سنوائی کراچی کے خالق دینہ ہال میں ہوئی اور اسی سال علی برادران اور ان کے ساتھیوں کو 2 سال قید بامشقت کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ بی اماں اسٹوڈنٹ ایک آزادی پسند خاتون تھیں اور آزادی سے لگاؤ کا اندازہ آپ کے اس خطاب سے لگایا جا سکتا ہے جو آپ نے جامعہ ملیہ کے بھرے جلسے میں کیا تھا۔ آپ نے اس اجلاس میں بغیر برقعے کی شرکت کی اور لوگوں کو بتایا کہ میری زندگی کا مقصد آزادی حاصل کرنا ہے اور لال قلعے سے یونین جیک یعنی برطانیہ کا جھنڈا اتار کر اس کی جگہ مسلمانوں کا پرچم لہرانا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ اور پھر آگے کیا کہتی ہیں، جسے برٹش راج یعنی انگریزوں کی حکومت نے اتار پھینکا تھا۔ اب ہم آگے پڑھیں گے۔ 11 مارچ 1924 کو بی اماں کو اپنی پیاری پوتی آمنہ بنت مولانا محمد علی کی ناگہانی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ وہ اپنی بہو کو دلاسا دیتے دیتے خود ہی 13 نومبر 1924 کو خالق حقیقی کے حضور پہنچ گئیں۔ آپ نے بڑی عمر کے ساتھ بڑا حوصلہ پایا جو آپ ہی کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ اسٹوڈنٹ، 11 مارچ 1924 کو اپنی پیاری پوتی کی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا بی اماں کو، اور انہوں نے اسی کے ساتھ اپنی بہو کو بھی دلاسا یعنی دیا، اور دلاسا مطلب حوصلہ دیا، اور حوصلہ دیتے دیتے وہ خود ہی 13 نومبر 1924 کو خالق حقیقی یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ آپ نے بڑی عمر کے ساتھ اتنا ہی بڑا عزم و حوصلہ پایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو بڑی عمر سے نوازا تھا اسی طرح سے آپ کا عزم و حوصلہ بھی اتنا ہی بڑا تھا جو آپ ہی کی طبیعت کا خاصہ یعنی حصہ ہے۔ اسٹوڈنٹ، چیپٹر ریڈ کر لیا۔ چیپٹر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے یہ ہماری ہسٹری ہے، اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کیسے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا، کتنی جانوں کا نذرانہ دیا، اور اس میں جو ہے نوجوان چاہے وہ مرد ہو یا عورت سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ اسی میں جو بی اماں کا کردار ہے وہ ہم کبھی نہیں فراموش کر سکتے، اور آپ کا کردار جو ہے وہ تحریک خلافت کے حوالے سے آپ کے بعد آنے والی تمام خواتین کے لیے نہایت ہی مثبت اور حوصلہ افزا رہا، اور قیام پاکستان کے لیے ہماری بہت سی خواتین شخصیات کا عزم و حوصلہ قابل دید ہے۔ اسی لیے اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس آزادی کی اہمیت کو جانیں اور اس کی قدر کریں، کیونکہ یہ ملک ہم نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دے کر حاصل کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی ترقی و خوشحالی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کا پرچم ہمیشہ سر بلند رکھیں۔ آمین۔ اسٹوڈنٹ، آپ نے چیپٹر کو بہت اچھی طرح ریڈ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں مشقی کام کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے آئیں گے، حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں کی طالب۔ اللہ حافظ۔